نمبر دو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہیں یہ گستاخ رسول ہیں، یہ رسول کی تعظیم نہیں کرتے، بلکہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول کو مانتے ہی نہیں۔ اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے تمام بندوں میں سب سے افضل ہیں، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین سارے انسان اور جن سارے لوگوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ سب کی سرداری آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا میں سردار ہوں گا قیامت کے دن۔ اور آپ نے فرمایا ولا، یعنی کوئی نبی، وما من نبی آدم فمن سواہ الا تحت لوائی، آدم علیہ السلام ہو یا کوئی اور نبی ہو، قیامت کے دن وہ میرے جھنڈے تلے ہوگا۔ قیامت کے دن آپ ساری مخلوق کے سردار ہوں گے۔ اسی طرح سے معراج کی رات آپ نے سارے نبیوں کی امامت کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف بخشا کہ اپنی طرف سے فرشتہ، سردار فرشتوں کا بھیجا، اور آپ کو آسمان سے سواری بھیجی، اور آپ نے اس سواری پر سفر کیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور وہاں سے بیت المقدس سے آسمان کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نشانیوں کا مشاہدہ اس رات میں کرا ہے۔ اتنا بڑا شرف اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے دیدار آپ اللہ کا کریں گے، سجدے میں گر جائیں گے، سب سے پہلے سفارش آپ کریں گے، سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ کھٹکھٹائیں گے، کھلوائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک اونچا مقام رکھا ہے جس کا نام الوسیلہ ہے، جو آپ کے سوا کسی اور کو نہیں ملے گا۔ کتنی ساری فضیلتیں آپ کی بیان کی جائیں کم ہیں، حدیث کی کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں، اہل حدیث ان تمام باتوں کو مانتے ہیں۔ لیکن اہل حدیث کا ماننا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے میں قرآن و سنت کی حدود کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ کوئی آدمی، بعض اوقات ہوتا کیا ہے، کسی کی محبت میں آدمی جب بولنے میں کھڑا ہوتا ہے تو حدیں پار کر جاتا ہے۔ اہل حدیث کا کہنا یہ ہے کہ چاہے کتنی ہی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، اس کی تعریف میں جب بات کی جائے تو قرآن و سنت کی حدود کو پار نہ کیا جائے، اور بندے کی تعریف ایسی نہ کی جائے کہ اس کو بندگی کی حدود سے نکال کر رب بنا دیا جائے، معبود بنا دیا جائے، مخلوق کو خالق کے برابر نہ بنایا جائے۔ یہ اہل حدیث کا موقف ہے۔ کہاں سے آیا یہ خود ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، تم مجھے تعریف میں ایسا مت بڑھا دو، میری تعریف اس طرح سے مت کرو کہ جیسے نصارہ نے، عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف کی، انہیں کیا کر دیا، نبی سے بڑھا کے اللہ کا بیٹا بنا دیا، نبی سے بندگی سے بڑھا کے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی بنا دیا۔ یہ تین میں کا تیسرا یہ ہے۔ اتنی تعریف کی ان کی کہ انہیں اللہ کے برابر کر دیا۔ تعریف میں اکثر غلو ہوتا ہے، محبت میں بڑھ کے آدمی کسی کی تعریف اتنی زیادہ کر دیتا ہے کہ اس کو اللہ کے برابر کر دیتا ہے۔ شخصیات کی عظمت جب قرآن و سنت سے عاری ہو جائے تو ان شخصیات کو اللہ کے برابر انسان کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ آپ نے کہا مجھے تعریف میں ویسا مت بڑھاؤ جیسا یہود نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو تم لوگ کیا کرو، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تو جب تم میری تعریف میں کچھ کہو تو مجھے یوں کہو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ التحیات میں ہم کیا کرتے ہیں، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، رسالت سے پہلے عبدیت کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایک مسلمان کبھی نہ بھولیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کا شرف دیا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کے بندے ہیں، بندگی کی حدود سے آپ کبھی باہر نہیں۔ لیکن آدمی جب تعریف کرنے پہ آتا ہے، نبی کی محبت میں آگے بڑھ جاتا ہے، غلو کرنے لگتا ہے، تو پھر کیا کہتا ہے، وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ جب انسان حدیں پار کر جاتا ہے محبت کی
تو پھر اللہ رب العالمین کا دشمن اپنے آپ کو بنا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہم کو نہیں سکھایا کہ مجھے بندگی سے بڑھا کے اللہ کے برابر بنا دو، اللہ کی صفات میرے ساتھ جوڑ دو، اللہ کے خصائص میں مجھ کو شریک کر دو، آپ نے کبھی نہیں سکھایا ہم کو۔ جو حدیث میں نے بیان کی اس کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3445 پر، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے ایک اور روایت جو مسند احمد کی ہے، آپ فرماتے ہیں واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ عز وجل، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم مجھے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں کہ جو مرتبہ اللہ نے مجھ کو دیا ہے اس مرتبے سے تو مجھے بڑھا کے پیش کرو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا جو اللہ نے مرتبہ دیا ہے اس مرتبے سے مجھے بڑھاؤ مت۔ اب کوئی اہل حدیث اگر یہ کہے بھائی نبی کے بارے میں وہی کہو جو قرآن و حدیث میں، اللہ نے جو مرتبہ دیا ہے کیسے معلوم پڑے گا؟ اللہ نے جو مرتبہ آپ کو دیا ہے معلوم کیسے پڑے گا؟ قرآن میں یا سنت میں جو آپ کا مرتبہ بیان ہوا ہے، اللہ نے بتایا، رسول نے بتایا، اس کے مطابق آپ کو مانا جائے، یہ انصاف کی بات ہے، یہی حقیقی تعظیم ہے جو ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ تو اہل حدیث نبی کے گستاخ نہیں ہیں، بلکہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت اونچی ہے لیکن آپ اللہ کے برابر نہیں ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین صفات اور اوصاف اور اخلاق سے نوازا، لیکن آپ کی صفات اللہ کی صفات کے برابر نہیں ہے، آپ کو اللہ کے برابر نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو حد بندی آتی ہے، بعض لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ تم لوگ نبی کا درجہ گھٹا رہے ہو۔ ہم نبی کا درجہ گھٹا نہیں رہے ہیں، بلکہ ہم نبی کا وہی درجہ بتا رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو بتایا ہے۔ ہم اپنی طرف سے نہ اللہ کے بارے میں بول سکتے ہیں نہ نبی کے بارے میں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جانتے بوجھتے جھوٹ گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے نبی کے بارے میں، ہم کو صرف سچ بولنا پڑے گا، حق بولنا پڑے گا۔ اور حق کہاں سے ملے گا؟ حق ملے گا قرآن و سنت سے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت میں آئی ہوئی بات حق ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل حدیث یہی بولتے ہیں جو قرآن و سنت میں آیا ہے۔